الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جسٹ ایکٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 29 رجب 1445 ہجری اور 10 فروری 2024 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ جس دن اقوام متحدہ میں مقبوضہ فلسطین پر قبضہ کر کے صہیونی ریاست کو بطور ریاست منظور کرنے کی درخواست وہ پیش کی گئی تھی، امریکہ نے اقوام متحدہ میں بیٹھ کر اسی دن اس بات کو، اس ریاست کو مان لیا تھا، تسلیم کر لیا تھا۔ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ صہیونی ریاست کے حوالے سے امریکہ روز اول سے اس کا دوست ہے، اس کا سہولت کار ہے، اس کا ساتھی ہے۔ اسی امریکہ نے دوسرا ایک بہت اہم کام یہ کیا کہ جرمنی کی حکومت نے جنگ عظیم دوم میں 1945 اور پھر ان سالوں میں جو ہولوکاسٹ کا واقعہ کیا تھا، ہٹلر کے ذریعے جو دکھایا جاتا ہے کہ یہودیوں کا قتل و قتال ہوا تھا، تو اس کے بعد پھر یورپ سے اور بالخصوص جرمنی سے ایک کثیر تعداد میں یہودیوں کو لا کر کے فلسطین میں آباد کیا گیا تھا۔ تو ہولوکاسٹ میں جو ظلم ہوا وہ کرنے والا تھا ہٹلر، جسے نازی کہا جاتا ہے، اسے نازی حکمران کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو نازی ہٹلر کی طرف سے جو ظلم ہوا، اس ظلم کا بدلہ دینے کے لیے جیسے قصاص اور دیت کے قوانین ہوتے ہیں کہ تورات میں بھی ہیں، قرآن میں بھی ہیں، تو امریکی حکومت نے کیا کیا، 1945 سے لے کر کے 2018 تک جرمنی کی حکومت سے تقریباً کوئی 86.8 ارب ڈالر، جو کہ اب 2024 تک مزید زیادہ ہو چکے ہیں کئی طرح کی کمپنسیشن میں۔ تو 1945 سے 2018 تک کی جو کمپنسیشن تھی، بدلہ تھا، امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے قانون بنایا JUST، جسٹ ACT ایکٹ۔ یہ ایبریویشن بنتا ہے جی جسٹس فار ان کمپنسیٹڈ سروائیورس ٹوڈے، یعنی ہولوکاسٹ کے جو لوگ بچ گئے ہیں آج بھی، ان کو اس کا متبادل اور معاوضہ دیا جائے۔ تو امریکہ نے اس کے تحت 2018 تک کوئی 86.8 ارب ڈالر جرمنی سے لے کے صہیونیوں کو، اسرائیلیوں کو دے دیے تھے۔ اچھا، اب اس جسٹ ایکٹ کے آپ چند جو جزیات ہیں وہ آپ سنیے ذرا، کہ ہولوکاسٹ وکٹمز کے لیے جو اس میں چھوٹے چھوٹے کلازز بیان کیے گئے وہ یہ ہیں: کلیم آف اموویبل پراپرٹی، یعنی جو ایسی جائیداد ایک جگہ سے جو دوسری جگہ جا نہیں سکتی، جیسے مکان وغیرہ، ٹھیک ہے، تو وہ جو مکانوں کا معاوضہ تھا وہ بھی دیا جائے۔ کمپنسیشن آف فزیکل انجری، ڈیمیج ٹو ہیلتھ، ریسٹرکشن آن پرسنل فریڈم، ہارم ٹو اکنامک اینڈ پروفیشنل گروتھ، ڈیمیج ٹو پرسنل پراپرٹی۔ یہ سب وہ جزیات ہیں جن کے بدلے میں جرمنی کو پیسہ دینا پڑا، جرمانہ دینا پڑا یہودیوں کے لیے۔ یعنی اردو میں اگر اس کو دیکھیں تو جو بھی کوئی زخم لگا، صحت کا نقصان ہوا، کوئی ان کی شخصی آزادی پہ رکاوٹ آئی، پابندی لگی، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس وقت ویسٹ بینک کو چھوٹے چھوٹے وہ گلی محلوں میں قید کر دیا گیا ہے، تو یہ بھی تو پابندی ہے۔ اچھا خیر، ہارم ٹو اکنامک پروفیشنل گروتھ، کہ جو معاشی اور جو اپنے ایک پیشے کے اعتبار سے ان کی ترقی کا معاملہ تھا وہ رک جانے پہ ابھی جرمانہ دینا پڑا۔ پھر ہے جی منتھلی پینشن، اس کا متبادل بھی دیں جی۔ پھر ہے جی کمپنسیشن آف موویبل پراپرٹی، جیسے کار وغیرہ ہے، موٹر سائیکل ہے، موو کرنے والی پراپرٹی، اس کا معاوضہ بھی دیں۔ پھر ہے جی کلیمز آف جدائکا اینڈ جوئش کلچرل پراپرٹی، جوئش مذہب کے متعلق جو بھی باتیں تھیں، ان کا کوئی کنیسہ، کوئی بھی سیناگوگ یا کوئی لائبریری وغیرہ کچھ بھی تھا، یادگار تھی، تو ان سب کا معاوضہ بھی دیا جائے۔ ایکسیس ٹو آرکائیول ڈاکومنٹس، جو بھی یعنی سرکاری کاغذات ہیں ان تک رسائی بھی دی جائے۔
فنڈنگ آف ایجوکیشن کی جائے، تعلیم کے لیے بھی معاوضہ دیا جائے، ریمیمبرنس، ریسرچ اینڈ میموریل سائٹس، جو بھی ان کی یادگاریں تھیں ریسرچ وغیرہ کے لیے بھی ان کو پیسہ دیا جائے۔ پھر ہے جی کلیمز فار ویلفیئر آف ہولوکاسٹ، شوا سروائیورس اینڈ ادر وکٹمز آف نازی پرسیکیوشنز، نازیوں نے جو کچھ بھی قتل و قتال کیا تو ان سب میں آج جو ہولوکاسٹ کے لوگ بچ گئے ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے پیسے دیے جائیں۔ تو یہ تھی موٹی موٹی کلازز۔ ایک اس میں جز یہ بھی شامل ہے کہ یو ایس سٹیزن کلیمز، کہ جو امریکہ کے شہری بن چکے اور ابھی تک انہوں نے اپنا کلیم سبمٹ نہیں کروایا، وہ اپنی درخواست ابھی بھی دے سکتے ہیں، جیسے کہ وکٹمز ہو ہیو ناٹ یٹ فائلڈ کلیمز کین اسٹل ڈو سو فار سم فنڈز، یعنی ابھی تک وہ رقم امریکہ جرمنی سے لے کے صہیونیوں کو دینے پہ تیار ہے۔ اچھا، اب اس میں چند موٹے موٹے نکات آپ غور کریں کہ وہ جرمنی جو اس وقت ریڈ سی میں یمن پہ حملہ کرنے کے لیے آ گیا ہے امریکہ برطانیہ وغیرہ کے ساتھ، کہ جی بحری جہازوں پہ وہ حملے کا بہانہ لگایا جا رہا ہے۔ اچھا جی، وہی جرمنی جو جنگی فوج اپنی وہ فوج لے کے ریڈ سی میں آ گیا ہے، ابھی بھی وہ اسرائیل کے نام پہ اس قدر مدد کرنے پہ تیار ہے کہ 1945 کی جنگ کا وہ خمیازہ اور جرمانہ بھی بھگت رہا ہے اور ریڈ سی میں مزید امریکہ کے ساتھ آگے جنگ کرنے پہ تیار ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ ان کے تضادات کیا ہیں۔ اچھا، پھر وہی جرمنی جو افغانستان کے ٹرانسلیٹرز کو، ہزاروں لوگوں کو اپنے ملک میں پناہ دینے پہ تیار ہے، آفیشلی اس نے ایگریمنٹ کیا، تو وہی جرمنی 1945 کے سروائیورز کو، یہودیوں کو اس سارے فلسطین کے خطے سے اٹھا کر کے واپس یورپ میں آباد کیوں نہیں کرتا؟ اپنی جرمنی کی ہزارہا مربع کلومیٹر کی خالی زمینوں پہ آباد کیوں نہیں کرتا؟ جہاں سے وہ شہروں سے آئے تھے وہاں آباد کیوں نہیں کرتا؟ تو ان کو اپنا اصل جو ہے نا کام وہ کرنا چاہیے، بجائے کہ مسلمانوں کو قتل کریں اور لا کے صہیونیوں کو آباد کریں۔ تو جو جرمنی اربوں ڈالر جرمانہ دے سکتا ہے، وہ لا کے یہودیوں کو جرمنی اور یورپ میں واپس آباد کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ ممکن ہے۔ اچھا جی، اب یہ سارے جو جسٹ ایکٹ کے قوانین ہیں، چھوٹی چھوٹی جزیات آپ نے سن لیں، اگر ان سب جزیات کو، ان سب قوانین کو جو جسٹ ایکٹ میں امریکی حکومت نے خود بنائے، اگر یہ ایک ہولوکاسٹ کے قتل و قتال سے اتنے قوانین بنے اور اتنا جرمانہ دیا گیا، تو وہ تو ہولوکاسٹ کا چند سال کا سلسلہ تھا۔ اور یہ جو کولونائزیشن رہی برطانیہ کی طرف سے، یورپی سامراج کی طرف سے، اٹلی، اسپین، ہالینڈ، برطانیہ، یہ سب بڑے بڑے جو یورپی یہ تھے گروپ ہیں، یورپی سامراج، انہوں نے بندوق اور توپ سے ساری دنیا پہ قبضہ کیا تھا، حتیٰ کہ امریکہ پہ بھی کیا تھا۔ تو انہوں نے تقریباً 3 صدیوں سے بنی نوع آدم کو غلام بنائے رکھا۔ تو اب آپ صرف اتنا مطالبہ دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں جناب کہ جو بھی جسٹ ایکٹ کی جزیات ہیں، جو کمپنسیشن وہاں مانگی گئی ہے، وہی کمپنسیشن برطانیہ، جرمنی، اٹلی، اسپین، ہالینڈ، یہ یورپی سامراج کے سب جو حکمران ہیں ان سے لے کر کے تو دنیا بھر کے لوگوں کو دی جائے، آسٹریلیا کے لوگوں کو، ایشیا کے لوگوں کو، افریقہ کے لوگوں کو، شمالی اور جنوبی بر اعظم امریکہ کے لوگوں کو، کہ جہاں جہاں بھی انہوں نے ظلم کیا تو اموویبل پراپرٹی، موویبل پراپرٹی، ہیلتھ، انجری، انشورنس، منتھلی پینشن، وہ سب کمپنسیشن وغیرہ جب اسی جسٹ ایکٹ کی طرز پر ان یورپی حکمرانوں سے لے کر کے تو دنیا کے لوگوں میں بانٹ دیا جائے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ یورپ باقی بچتا کیا ہے۔ تو اگر انہیں جسٹ ایکٹ، انصاف کے وہ تصور میں جسٹ لفظ ہے، اگر یہ اتنا ہی انسانی حقوق کا شور مچاتے ہیں اور یہ اتنا ہی جسٹ اور انصاف اور منصف ہونے کے دعوے دار ہیں، تو پھر اپنے ہی قوانین کے مطابق کولونائزیشن کا بدلہ دیں۔ اور آج کے پروگرام کی آخری بات یہ کہ ہولوکاسٹ کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ظلم کرنے والا ہٹلر ایک نازی حکمران تھا، اور ان کے دجل کی مثال یا ثبوت یہ ہے کہ جوئش انسائکلوپیڈیا
جو یہودیوں کا لکھا ہوا ڈاکومنٹ ہے 1901 سے 1906 تک کا ڈاکومنٹ ہے، ہولوکاسٹ سے پہلے کا ڈاکومنٹ ہے، اس میں اور بھی کئی حوالے موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیں آرٹیکل نمبر 12538 12538 آرٹیکل کا نام ہے پریسٹ، یعنی جیسے پادری کا تصور ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ JUDA جودا HA NASI نازی، یعنی جودا بھی نازی تھا۔ تو اب آپ یہ اندازہ کریں کہ جب ان کا جوئش انسائکلوپیڈیا یہ کہتا ہے کہ جودا ہا نازی، تو اب آپ غور کریں کہ جس ہٹلر کو یہ نازی نازی کہہ کے پیٹ رہے ہیں، کیا وہ ان کا اپنا بندہ نہیں ہے؟ اور ہمارا تو مطالبہ ہی جسٹ ایکٹ کے مطابق کمپنسیشن کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔